بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، اسلام اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ہم تلوار اٹھاتے ہیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، اب عجیب نقطہ ہے اس میں، کہ اگر کافر، عیسائی، یہودی، ہندو اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرے تو ان کو بھی ہم امن دیں۔ اسلام سلامتی اور ایمان امن والا مذہب ہے۔ حدود کا نفاذ جو ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکمران اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، غیر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حدود کا نفاذ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری کیوں ہے؟ اسٹیٹ کی۔ ملک برباد ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ کوئی کسی کو قتل کرے گا جی اس نے نعوذ باللہ گستاخی کی اللہ کی رسول کی، اور وہ اس کی اپنی دشمنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹ تحقیق کرے گا، تفتیش کرے گا، پھر فیصلہ کرے گا۔ خودکش حملہ حرام ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، اور کل امت کا اجماع ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے املاک ہیں، نان مسلموں کے املاک ہے، ہاسپٹل ہے اور چرچ ہے اور امام بارگاہ ہیں، یہ سب پر حرام ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے۔ جی، تو ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ پاکستان کیا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ انشاءاللہ جو اندر کا آدمی یا باہر کا آدمی پاکستان کی مخالفت کرے گا، چاہے مخالفت کرے سرحد کی یا آئین کی، جی، وہ مار کھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار علی شاہ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ آج کل ملک کی جو صورتحال ہے، اس تناظر میں ہم نے ایک نامی گرامی عالم دین اسماعیل طورو صاحب کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ وہ اس جامعہ بنوریہ کے سربراہ بھی ہیں، تو ان سے یہ جو صورتحال ہے ملک میں دہشت گردی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اس حوالے سے ہم نے اسماعیل طورو صاحب کو مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم کیسے السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ سر، ہمارا آج کا شو جو ہے، آج کل کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کی جو حالات ہیں۔ اسلام امن کا دین ہے، لیکن امن کے نام پہ جو قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا یا بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، اسلام اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور ایمان امن کا مذہب ہے، لہٰذا ایمان، اسلام یہ سلامتی اور امن کا مذہب ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مکمل مسلمان کون سا ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جہاد کے لیے بھیجتے تو ان کو نصیحت فرماتے کہ آپ نے بچے کو قتل نہیں کرنا ہے، آپ نے عورت کو قتل نہیں کرنا ہے، آپ نے بوڑھے کو قتل نہیں کرنا ہے، آپ نے ان کے مذہبی رہنما کو قتل نہیں کرنا ہے، آپ نے ان کے املاک کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور آپ حضرات کے سامنے اگر کوئی کلمہ پڑھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ حلا شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کے سینے کو پھاڑا ہے کہ اس میں کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو قتل مت کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 پاکستانوں جتنی زمین دے دی، ابوبکر عمر نے 9 پاکستانوں جتنی زمین دے دی، عثمان علی نے 13 پاکستانوں جتنی زمین دے دی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سب صحابہ کے لیے جن کا تذکرہ پیچھے گزر گیا، ہم کو 24 پاکستانوں جتنی زمین دے دی۔ سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش، محمود الفاتح، سلطان عبدالحمید، ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، سلطان التمش، عثمان ارطغرل اور تیمور لنگ، یلدرم، یہ ہمارے بڑے اکابر، نیک، اللہ والے تاج گزار بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے ہم کو 67 اسلامی ممالک دیے، اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا اور سیکیانگ آپ کے پاس تھا۔ مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ جو ممالک لیے امن کے ساتھ لیے، اور
سلامتی کے ساتھ لیے. ایک علاقہ خالد ولید نے فتح کیا، پھر ان کو کہا ہم جا رہے ہیں، ہم اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے چھونی کو، لہذا واپس لے لو. وہ رو رہے تھے کافر کہ آپ کا سلوک ہمارے جو سربراہان تھے ان سے اچھا ہے، آپ نہ جائے خدا را. صحیح. اچھا، وہ ٹیکس دیتے تھے، 1-2 روپے ٹیکس ہوتا تھا، اور ہم اس ٹیکس کی وجہ سے ان کی حفاظت کرتے تھے. تو اسلام جو ہے نا یہ بہت اونچا مذہب ہے، سلامتی والا مذہب ہے، امن والا مذہب ہے. اور آپ قرآن کی اسٹڈی کریں، قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر ہم کسی کے خلاف تلوار بھی اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی مقصد امن ہو، جہاد فار پیس. ٹھیک. ہاں، لہدمت صوامع وبیع وصلوات، یہ الفاظ ہے کہ اگر ہم تلوار اٹھاتے ہیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، عجیب نقطہ ہے اس میں، کہ اگر کافر، عیسائی، یہودی، ہندو اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرے تو ان کو بھی ہم امن دیں. یہ قرآن میں ہے. نان مسلم اگر عبادت کرے ان کو بھی ہم امن دیں. تو اسلام سلامتی اور ایمان امن والا مذہب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک. آمین آمین. مفتی صاحب، اگر ایک فرد اٹھتا ہے، وہ حدود کا تعین کرتا ہے، جی، تو وہ ایک فرد ایسا کر سکتا ہے کہ ایک ریاست موجود ہو اور وہ خود اپنے حدود کا تعین کریں؟ جی، دیکھو حدود 8 ہیں، اس کو بھی آپ سمجھیں. حدود کتنے ہیں؟ 8 ہیں. یہ توجہ سے سنیں تمام لوگ، اور اس کو لکھ بھی لیں اپنے پاس تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. حدود 8 ہیں، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے، قطعی ثبوت، قطعی دلالت سے ثابت ہیں. اور باقی جو ہے نا تعزیرات ہیں وہ سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں ہیں. حدود وہ حد، لمٹ، محدود، لمیٹڈ جو سزا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 8 سزائیں اتاری ہیں. یا اللہ رب العزت نے قرآن میں 500 سے زائد جہاد کی آیتیں، جہاد کا حکم دیا ہے. لیکن ایک ہے دفاعی جہاد، ایک ہے اقدامی جہاد. ٹھیک. جو اقدامی جہاد ہے نا، چاروں اماموں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ بغیر حکمران کی اجازت سے آپ نہیں کر سکتے. جب مسلم حکمران آپ کو اجازت دے گا اللہ والا، پھر آپ آگے جائیں گے. اور ایک اقدامی جہاد، ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو یہاں پر حکمران کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آ رہے ہیں تو ہم ان کو ماریں گے. تو وہاں پر جو ہے نا اقدامی جہاد میں شرط ہے حکمران کی اجازت، اور دفاعی میں شرط نہیں ہے. اور حدود، اس کا نفاذ چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ حدود کا نفاذ جو ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکمران اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، غیر کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ لوگ ناراض نہ ہوں مجھ سے، سارے لوگ، بعض لوگوں میں دینی جذبہ بہت ہوتا ہے لیکن علم کی کمی ہوتی ہے تو اعتراض کرتے ہیں. دیکھو حدود کا نفاذ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری کیوں ہے؟ اسٹیٹ کی. ملک برباد ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا. کیوں؟ کوئی کسی کو قتل کرے گا جی، اس نے نعوذ باللہ گستاخی کی اللہ کی، رسول کی، اور وہ اس کی اپنی دشمنی ہوگی. ٹھیک ہے. اسٹیٹ تحقیق کرے گا، تفتیش کرے گا، پھر فیصلہ کرے گا. تو حدود کا جو نفاذ ہے وہ حکمران کا کام ہے. اور اس پر ایک لطیفہ بھی آپ کو سناتا ہوں. چلو یہ نہیں کہ ہم دب کے پروگرام کریں، تو لطیفہ یہ ہے کہ ایک عالم دین تھے، تو اس نے، اس کی بہت بڑی مسجد تھی، مدرسہ تھا، تو اس نے کہا کہ آئندہ جو آدمی چوری کرے گا میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا. حکمران کی ذمہ داری کیوں ہے؟ 2 باتوں میں، اقدامی جہاد اور حدود کا نفاذ. تو اس نے جنا اعلان کر دیا کہ فلانی تاریخ سے جنا اسلام نافذ ہوگا اور بس ہم چور کا ہاتھ کاٹیں گے. تو بہرحال نفاذ، چھوٹے موٹے نفاذ ہوتے رہے. ایک مالدار اور نواب آدمی کے بیٹے نے چوری کر دی، تو انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن کے عصر کے بعد اس کا ہم چوک میں ہاتھ کاٹیں گے اور آپ لوگ سب جمع ہو جائیں. اب لوگ جمع ہو گئے تو وہ مالدار بھی آیا، اچھا، کلاشنکوف سمیت. ٹھیک ہے. کہہ رہے مولوی صاحب اس کا ہاتھ کاٹو گے؟ اچھا. انہوں نے کہا ہاں. کہہ رہے میں آپ کا پیر اور ہاتھ دونوں کاٹوں گا. صحیح. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نہیں کاٹنے دوں گا. اچھا، ٹھیک ہے نا جی. تو ہاتھ نہیں کٹا. اس کو سب لطیفہ بھی ہے، اس میں علم بھی ہے. تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ حدود کا نفاذ یہ افراد کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟
ان کے پاس منع اور قوت نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک ہاں یہ پوائنٹ ہے. پوائنٹ ہے. اسٹیٹ کے پاس منع اور قوت ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے، لہذا وہ کیا کرے، وہ نفاذ کرے گا، اقدامی جہاد کا بھی اعلان کرے گا اور حدود کا نفاذ کا بھی اعلان کرے گا. جتنے بھی گستاخ ہیں افراد ہیں تو آپ دیکھیں ہیں کہ ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اب یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ جو واقعتاً گستاخ ہے وہ جہنمی ہے، جو اللہ کو گالی دے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ہماری مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا، اہل بیت ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ان کے قدموں کی خاک، ان کی کوئی گستاخی کرے تو جواب یہ ہے کہ ان کی سزا بھی ہونی چاہیے اور زبردست سزا ہونی چاہیے، لیکن اس کا نفاذ اسٹیٹ کا کام ہے. بالکل افراد کریں گے تو اس کی انارکی ہوگی، ملک برباد ہوگا، نقصانات ہوں گے، افراتفری ہوگی. لہٰذا اس لیے جنا ان دو باتوں میں، اقدامی جہاد اور نفاذ کا حدود کا نفاذ، یہ اس لیے حکمران کا کام ہے کہ اس کے پاس کیا ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، عدد ہوتی ہے، عدد ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، افراد ہوتے ہیں، جیل ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اسلحہ ہوتا ہے. اس لیے جنا یہ کس کی ذمہ داری ہے. یہاں ایک اور موضوع سے نقل کر بھی ایک بات کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ افراد کے لیے بھی پریشانی اور اسٹیٹ کے لیے بھی پریشانی. تو میں ذرا موضوع سے تھوڑا سا نکلتا ہوں، اور یہ اسٹیٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور حکمرانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور افراد کو بھی فائدہ ہوگا. آپ لوگ ناراض نہ ہوں کہ ایک آدمی نے غلطی کی، ٹھیک، وہی غلطی گستاخی کی، اور الزام ہے یا حقیقت ہے وہ تو فیصلہ کرے گا عدالت. لیکن مجھے جو اندازہ ہے اور میں نے جو جتنے کیس اسٹڈی کی ہے، یار کوئی بدعمل آدمی بھی اللہ کو گالی نہیں دے سکتا، رسول کو گالی نہیں دے سکتا ہے. تمام مکاتب فکر نہیں دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں. اب جس نے دی، میں نے جو کیس اسٹڈی کیے ہیں، میرے پاس جو کیس ہیں، یا میں نے جیل میں جا کر ان کی اسٹڈی کی ہے، تو وہ دماغی مریض ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، واقعتاً دماغی صحیح، اولڈ فول اللمہ پللمہ مارتے ہیں. اچھا، اور تو بھائی آپ اس کو قتل کیسے کرتے ہیں؟ اگر پہلے اس کو لے جاؤ، حکومت کے حوالے کرو، وہ اس کی تحقیق کرے کہ بھائی آدمی مریض تو نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنا حکم اس پر نافذ کرے. لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ہاں، تو یہاں پر دو طرفہ غلطی ہے. دیکھو حق بات کرنی چاہیے، نہ حق تو نہیں کرنی چاہیے نا. دیکھو حق بات یہ کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، میں نے کہہ دیا. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ جب جو آپ کا آئین ہے اور جو آپ کا دستور ہے، اس کے اندر جو سزا موجود ہے، پھر اس میں کسی اور اسٹیٹ سے نہ ڈرے، اس کو پھر نافذ کرے. اگر اس پر نافذ ہو جائے اور وہ حکم لاگو ہو جائے تو پھر اس پر وہ حکم لاگو بھی کرنا چاہیے. عوام کا یہ اشکال ہے کہ حکومت بھی اس طرح کرے کہ جب کوئی مجرم کو پکڑے تو ان کو پھر وہ سزا دے جو ان کے آئین میں ہے، آپ کے قانون میں ہے، تو اس کو نافذ کرے. تو بہرحال آپ کا آنسر کوسچن جو سیشن ہے اس میں یہ سوال تھا کہ حدود کا نفاذ یا دوسرے ملک پر حملہ، تو اس حوالے سے چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ یہ حکمران کا کام ہے، یہ افراد کا کام نہیں ہے. اور جس جو گستاخی کرے، میں موضوع سے پھر نکل گیا اور پھر میں بات کرتا ہوں کہ خدا را ذرا اس کا ذہن چیک کر لیا کرو کہ بھئی وہ بیمار تو نہیں ہے. آپ خود، پھر میں کہتا ہوں تیسری مرتبہ میں کہتا ہوں، یار کون ہوگا جو اللہ رسول اور دین کو گالی دے؟ نہیں دے سکتا. صحیح بات ہے. یا واقعتاً وہ دماغی مریض ہو سکتا ہے. جی اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. بہت زبردست گفتگو جاری مفتی صاحب. یہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھے کہ مساجد پر حملے ہوئے، اسکولوں پہ، سرکاری املاک پر بھی حملے ہوتے ہیں. جو خودکش حملے کا یہ جو ایک ان کا نظام، ایک سسٹم ہے، اس کے حوالے سے دین اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو یہاں پر دو چیزیں ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، توجہ سے سمجھنا ہے. دیکھو ایک ہے خودکش حملہ اور ایک ہے فدائی حملہ. صحیح، دونوں میں فرق ہے. اچھا، خودکش حملہ یہ ہے کہ آپ نے اسپتال پر حملہ کر دیا، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہو گیا. ہاسپٹل پر، یا میں ساتھ یہ کہوں گا چرچ پر یا امام بارگاہ پر، اس پر بھی غلط ہے. دیکھو بالکل بالکل، میں عیسائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یہودی، عیسائی، ہندو، ان کے املاک پر اور چرچ پر خودکش حملہ کرنا حرام ہے. بازار، اس پر میں نے انگلش میں کتاب لکھی ہے، خودکش حملہ حرام ہے. اس پر میری کتاب ہے، انگلش میں، اردو میں بھی ہے، 35,000 چھپ چکی ہے. تو خودکش حملہ حرام ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. اور کل امت کا
اجماع ہے. یہ اگر میں یہاں پر الفاظ کہوں، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو سب کہتے ہیں کہ بھئی خودکش حملہ حرام ہے. یہ جو مسلمانوں کے املاک ہیں، نان مسلموں کے املاک ہے، ہاسپٹل ہے اور چرچ ہے اور امام بارگاہ ہیں، یہ سب پر حرام ہے. اور یہ میں نے آپ کا یہ جو ہم کہتے ہیں اجماع ہے تو مسلمانوں کے بزرگوں کا اجماع، یہاں میں نے کیا کہا بطور مزاح کے، اور ٹھیک ہے کہ بالکل حرام، ناجائز. لیکن ایک فدائی حملہ ہوتا ہے، وہ جائز ہے. اچھا. ہاں دیکھو، ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا بالکل 1965 میں. جی. جب حملہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ 500 ٹینکوں کے ساتھ آئے اور نے اعلان کر دیا کہ ہم لاہور میں چائے پیئیں گے. ٹھیک. اور جب حملہ انہوں نے کیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ وہ ناکام ہو گئے. ہم نے فدائی جواب ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. کیا کر دیا؟ فدائی جواب ان کو دے دیا اپنی دفاع اور مسلمانوں نے دے دیا. آپ حیران ہوں گے، فوج، انتظامیہ، پولیس نے جواب نہیں دیا. کس نے دیا؟ عوام نے دیا. اور ٹینکوں کے نیچے پڑ گئے اور بم باندھ لیے. تو 1965 کا حملہ بولو کس نے ناکام بنایا؟ عوام نے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے اسلام اور ملک کے لیے فدا ہونا. یہ جائز ہے دفاع میں. ہاں دفاع میں. آپ پر کافر مثلا کل انڈیا ہم پر حملہ کرے، جیسے بنیان مرصوص میں ہم نے ان کو جو جواب دے دیا، ایسا ہی پشتو میں وہ دا ظالم بچی ہے. بالکل ماشاءاللہ ایسا جواب ہم نے ان کو دے دیا کہ پوری دنیا حیران ہے کہ پاکستان ہے یا کیا چیز ہے. ہاں لیکن اکثر عوام کے خواص کو بھی پتہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس حملے نے ان کا کتنا نقصان کیا ہے. اور ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی پاکستان کوئی عام ملک ایسا ہی نہیں ہے. اگر پاکستان کی مخالفت امریکہ میں یا انڈیا میں یا اسرائیل میں یا کسی ملک میں کوئی آدمی مخالفت کرتا ہے کسی کونے میں جی اور اس کے خلاف سازش کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایسا ہے ہمارے سامنے کہ اس کو کسی وقت بھی، جس طرح مرغے کو ہم گلے سے پکڑتے ہیں، پکڑ کے لا سکتے ہیں. اتنی طاقت ہے ہماری. صحیح بات ہے. صحیح بات. لیکن یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. الحمدللہ. تو بنیان مرصوص میں ہم نے صرف انڈیا کو نہیں ہرایا، ہم نے امریکہ کو، اسرائیل کو بھی ہرایا، جاپان کو بھی ہرایا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے اور استحکام نصیب فرمائے. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. بالکل. آمین آمین. آتے ہیں مفتی صاحب، علماء اور دینی اداروں کا موجودہ صورتحال میں کیا کردار بنتا ہے؟ نوجوان بھی جو ہے نا کسی غلط راستوں پہ جا سکتے ہیں. اس کا جواب یہ دیکھو، اس کا جواب یہ کہ حکمت سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ہم میں حکمت نہیں ہے. دیکھو ایسا کام کرو کہ کام بھی ہو جائے اور آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے. تو علماء کرام کو چاہیے کہ وہ دو کام کریں. ایک کام کرے کہ پیار سے، محبت سے، طریقے سے، کسی کا نام نہ لے کر اچھے طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کرے. کیا ذہن سازی کرے؟ یہ ذہن سازی کرے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، یہ سکون کا مذہب ہے، یہ سلامتی کا مذہب ہے. ہاں اس لیے جو لکھا ہے نا تمام تفسیروں میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہاں پر ایک تشریح لکھی ہے. سب حضرات یہ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. دوسرا پارہ ہے کہ ایسا کام نہ کرو کہ وہ اگر آپ کرو تو اسلام کو فائدہ نہ ہو، تو وہ کام نہ کرو. صحیح. اس لیے کہ مقصد تو اٹھنا اس لیے ہے کہ اسلام کو فائدہ ہو جائے، لیکن اگر آپ اٹھ گئے اور اسلام کو فائدہ نہیں ہوا تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالو. تو لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ لوگ اس طرف پیار و محبت سے اچھے طریقے سے علماء لوگوں کی ذہن سازی کرے. اور ہمارے پاس جو علماء کے پاس جو میڈیا ہے نا، وہ تمام ٹی وی، ریڈیو، کیبل، ڈش، یوٹیوب سے تیز ہمارے پاس میڈیا ہے. کیوں بھائی؟ مسجد ہے آپ کے پاس. یہ جو بطور لطیفہ گپ شپ بھی لگانی چاہیے. یہ جو سیاسی لیڈر ہیں، نام نہیں لیتے ہیں نا کسی کا، تو یہ بریانی کی دیگیں پکا کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. وہ بھی 1000 نہیں تو کرسیاں رکھتے ہیں. کسی کا نام میں نہیں، اور سب کو سب کچھ پتہ ہے.
اب علماء کے پاس جمعے کو یا قرآن حدیث کے درس میں، میرے پاس تو جمعے کے لیے لوگ میری تقریر سے پہلے آ جاتے ہیں، اور جمعے کے بعد آنسر کوسچن سیشن ہوتا ہے، سوال و جواب، تو لوگ 10 منٹ کے بعد مسجد خالی ہوتی، لیکن ہماری فل ہو جاتی ہے، پھر آنسر کوسچن سیشن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس میڈیا ہے، مسجد، ممبر، محراب، ہم لوگوں کی تربیت کریں۔ اور یہاں پھر موضوع سے تھوڑا سا نکلتا ہوں، علماء کی ذمہ داری ہے، جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے، جی، تو ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے، امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ ایسا ہی ہے، توڑ نقصان دہ ہے، بالکل بالکل جوڑنا، دیکھو توڑ ہوگا انہیں تقوی نہیں ہے، جی جی، اور جب تقوی نہیں ہے تو اتفاق نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا تو قوت نہیں بنے گی، بالکل قوت نہیں بنے گی تو غلبہ نہیں ہوگا، غلبہ نہیں ہوگا تو آپ کی حکومت برباد ہوگی۔ صحیح بات ہے، توڑ سے بچو اے علماء کرام۔ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، امین بالجہر رفع دین ہے یا نہیں، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پیلا تھا یا نیلا تھا یا وہ گیلا تھا، ہمارا اس سے کیا کام ہے یار، فجر کی نماز پڑھو۔ تو امت کو اختلاف سے نکالو، اگر کوئی کسی جماعت میں کوئی غلطی ہو، جماعت اور فرد کا نام نہ لو، اپنے دلائل اور موقف بیان کرو، دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، علماء کی تربیت بہت ضروری ہے۔ تو اور سیاست میں کسی کا نام نہ لو، سب جانتے ہیں، ہاں اسلامی سیاست بیان کرو، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہ حکمت کے ساتھ۔ تو ایک تربیت یہ کرنی چاہیے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مطلب۔ دوسری تربیت یہ کرنی چاہیے کہ ایک کام اگر ہم گالی سے کریں تو گالی کو نکال کر پیار و محبت سے، پیار سے، محبت سے، طریقے سے حکمرانوں کو بتائیں کہ یہاں سے سود کا نظام ختم کریں، عدالت میں قرآن و حدیث رکھیں، جس طرح عرب ممالک میں ہے، انگریز کا قانون نہ ہو۔ میڈیا سے تدریجاً، جس طرح شراب تدریجاً حرام ہوا ہے، یہ فحاشی کو کم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھو یہ تو اسلام کے نام پر ہمارا ملک بنا ہے، ہمارا پیارا ملک ہے، تو یہ فحاشی، میں نے آپ کو نا 67 ممالک اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، تو علامہ اقبال نے کہا، فرمایا کہ 67 ممالک جو ہے نا وہ کیوں ہم سے چلے گئے، 53 اسلامک کنٹریز از لیفٹ بیہائنڈ، باقی از گان، یہ کیوں؟ میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر۔ یہ مصور پاکستان ہے نا، وہ فرماتے ہیں آپ کی حکمرانی اس لیے برباد ہو رہی ہے، مغل حکمران ٹوٹ گئے، خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، کہ ڈول ڈمک کے، گانے بجانے، فلمیں ڈرامے، شراب بدکاری سے آپ نیچے آئیں گے، یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ تو عمل کرو نا، لیکن پیار سے، محبت سے۔ جامع صغیر میں پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زبردست حدیث ہے، اس میں ہے کہ حکمرانوں کو گالی مت دو، ٹھیک ہے، ان کو پیار و محبت سے سمجھاؤ۔ تو ہم بھی پیار و محبت سے سمجھاتے ہیں کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے، پیار سے، محبت سے، طریقے سے، اوروں کو ہم سمجھائیں گے، آپ کو بھی سمجھائیں گے، بالکل بالکل۔ تو دو طرفہ غلطیاں ٹھیک کی جائے، ٹھیک ہے، دو طرفہ غلطیاں ٹھیک کی جائے، تو علماء کا کردار ہے کہ وہ معاشرے میں امن پیدا کرے۔ مفتی صاحب، آخری سوال ہے آپ سے کہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، ایک آزاد مملکت، ایک آزاد ریاست ہے، اس کی اہمیت پر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھو اس کے جواب میں آپ کو عجیب بات سناتا ہوں، لوگوں کو بھی آپ کو بھی۔ جی، لوگ کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا ہے، یہی آپ کے ذہن میں جی ہے؟ جی، میں کہتا ہوں پاکستان کا وجود معرض وجود میں تب آیا ہے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں مار کھا لی، ٹھیک ہو گیا، تو ان کو کہا گیا، توجہ، کہ ان کے لیے بد دعا کرو، اچھا، اور فرشتوں نے کہا ہم 2 پہاڑوں میں ان کو قیمہ بنا دیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سب کو یاد ہے، کیا؟ اگر ان کو ہدایت نہیں ملی نا تو ان کی اولاد کو ہدایت مل جائے گی۔ یہ حضور نے کہا یا نہیں کہا؟ سب مسلمانوں کو یاد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بچے مارنے والے تھے نا، اور جن 3 نوابوں نے اور سرداروں نے حضور کے پیچھے لگایا تھا ان کو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، تو ان بچوں کے بچے اسلام لے آئے، حضور کی دعا ٹھیک ہو گئی، اور وہ بڑے ہو گئے، صحیح، اور ان میں محمد بن قاسم پیدا ہوا، اور 92 ہجری میں انہوں نے وہاں سے آ کر، عرب سے آ کر، روڑی سکر پر کیا حملہ کیا، اور راجہ داہر سے جو ہندو تھا اس سے یہ علاقے چھین لیے۔ تو ہم روڑی اور سکر کو کیا کہتے ہیں؟ باب الاسلام۔ کیوں؟ یہ اسلام کا دروازہ بنا ہے، اسلام یہاں سے داخل ہوا ہے۔ داخل کرنے والے کون؟ محمد بن قاسم۔ کون؟ اللہ کے ولی اور بزرگ۔ اچھا،
کیوں داخل ہوئے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی اولاد کو ہدایت ملے گی. صحیح. ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل. وہ کون لوگ تھے؟ بنو ثقیف. صحیح. تو بنو ثقیف 500 سے زیادہ افراد ان کے بچے پاکستان میں دفن ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. روڑی سکر اور سندھ میں دفن ہیں. صحیح. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، بعثت الی الہند والسندھ، مجھے ہند کی طرف بھی بھیجا گیا اور مجھے سندھ کی طرف بھی بھیجا گیا. تو سندھ کا فاتح 92 ہجری میں امام مالک پیدا ہو رہے ہیں، اور 92 ہجری میں محمد قاسم یہاں حملہ فرما رہے ہیں. امام حنیفہ 80 ہجری میں، امام شافعی 150 ہجری میں، 204 کے آدمی امام احمد، 256 کے امام بخاری. تو انہوں نے 92 میں اسلام یہاں داخل کر دی. تو حضور کی دعا بھی ثابت ہو گئی، اور حضور کی حدیث کہ مجھے ہند اور سندھ دونوں کی طرف بھیجا گیا. تو ہند کا فاتح محمد بن قاسم ہے. تو اسلام یہاں سے آیا ہے اور پاکستان بنا ہے. اور محمود غزنوی نے علی حجویری داتا گنج بخش، جو لوگ ان کو کہتے ہیں ہمارے بزرگ، یہ داتا گنج بخش نے خط لکھا. کس کو؟ محمود غزنوی کو. غور سے سنو کہ مرہٹے مسلمان ہو گئے. یہ جتنا پنجاب مسلمان ہے یہ 2 افراد کی وجہ سے. یہ ذرا غور سے سنو تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو. جتنا پنجاب مسلمان ہے اور حسن ابدال، تو حسن ابدال اور یہ سارے اٹک علاقے جو مسلمان ہیں، تو وہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں مزار مبارک ہے. اور علی حجویری یہ پٹھان تھے، افغانستان کے تھے. یہ سب پاک و ہند. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، علی حجویری نے خط لکھا تو وہ آئے، انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور 17واں حملہ کامیاب ہو گیا اور مرہٹوں کو مارا کہ ہمارے مسلمانوں کو 4-4 لاکھ کیوں قتل کرتے ہو. تو انہوں نے 10 لاکھ افراد مار دی اور سومنات کے بت کو توڑا. تو یہ پنجاب اور پٹھان میں محبت کی علامت ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ٹھیک. ہاں. تو محمود غزنوی ہند کا فاتح ہے اور سندھ کا فاتح محمد بن قاسم ہے. اور پاکستان کیا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. انشاءاللہ جو اندر کا آدمی یا باہر کا آدمی پاکستان کی مخالفت کرے گا، چاہے مخالفت کرے سرحد کی یا آئین کی، وہ مار کھائے گا. لہذا ہم کو چاہیے کہ جو ہم نے اللہ رب العزت سے وعدے کیے اس کے بنانے میں، اس پر بھی ہم عمل کریں. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ساتھ محبت کرے. اپنی زمین اور مٹی کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. یہ حدیث ہے، ایمان کی علامت. اپنے مٹی سے، بلکہ جو صحابہ حضور خط لکھتے تھے تو خط کے اوپر وہ مٹی بھی لگاتے تھے خط لکھنے کے بعد، ایسے بریق بعضنا و تربت ارضنا و ریق بعضنا. یہ مٹی سے محبت جزئی ایمان. جی جی زبردست. بہت شکریہ مفتی صاحب آمد کا. انشاءاللہ دیگر موضوعات پر بھی آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ. ناظرین، آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.